اچھا، اور بھی بہت سارے احکام ہیں سورہ نساء میں. یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں. یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جائے، بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے. یاد رکھو، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگنینسی تھی، 1 دن کا حمل تھا، اس حمل کا بھی وراثت میں پورا حصہ ہے. اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا. اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانٹ دیں گے، ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے؟ لڑکا. اور اگر ٹوئنس پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تقسیم ہوگی وراثت کی. تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے. وراثت کے احکام میں آج بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پہ قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے، چھوٹوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو عید بقرعید پہ بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے. اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دیہاتوں میں تو رواج ہی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دینا. تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا. دیکھو، غیرت کے ساتھ زندگی گزارو، خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. جو آدمی 5 روپے کی لالچ کرتا ہے 5 کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے، اور جو 5 کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ 5 روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا. ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے. کسی کی جیب میں کیا ہے، آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے، اس کے باپ نے اس کو کیا دیا، اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ. بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم بتاتی نہیں ہو، تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا، تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھوڑو یار، تمہارا تھوڑی ہے وہ. تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، آلو پیاز ٹماٹر کی عید بقرعید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو. بولو بھائی مجھے اللہ نے مرد بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، مجھے جو اللہ دے گا، جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا. عورت پر کو اللہ نے مال دیا، لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا. اس مال میں شوہر کا حصہ مرنے کے بعد تو ہے، زندگی میں نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے؟ باپ پر. وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈالا. ہاں، عورت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو، لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے مال دیا ہے، کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں، جناب کی خدمت میں. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ. اچھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں؟ نبی سے، کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے، کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ غیرت کی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے، یہ مجھے شرم آتی ہے ایسا پوچھتے ہوئے، تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو. لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا، کہ میرے بارے میں ایک حیا آتی ہے نا انسان کو، میرے بارے میں نہیں بتانا، ایسی کامن مسئلہ پوچھنا. تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. حضرت بلال خادم تھے، باہر نکلے، کون ہو، کیوں آئی ہو، نام نہیں بتایا کہ بھائی ایک عورت اپنے شوہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ، کون پوچھ رہی ہے؟ نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ. ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہ رہی تھی کہ نام نمایاں نہ ہو تاکہ شوہر کے راز فاش نہ ہو نا. ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شوہر کا نام فاش نہ ہو. تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا، زینب. پوچھو زینب آئی ہیں تو، تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں. حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب. آپ نے فرمایا ایو زیانب، کون سی زینب؟ مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں، ان سے پوچھو کون سی زینب. شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتہ چلے کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں، شوہر کا تو پتہ چلے. تو حضرت بلال نے آ کے پوچھا، نبی پوچھ رہے کون سی والی زینب؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. حضرت بلال نے جا کے بتایا، نبی تو خوش ہوئے، وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو. تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں 2 اجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی، ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا، وہ بھی تو رشتہ داری ہے نا وہ بھی کیا ہے. تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو. جو لالچی میاں ہے نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو. پتہ نہیں ہم لالچی لوگوں سے کچھ شاید ذاتی طور پر ہمیں کو بغض ہے. لالچی آدمی کو 5 روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا، اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے. مستغنی ہو آدمی،
عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے. پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی, بلکہ عورت کو اگر شوہر غیرت مند ہے, عورت کو بولے بھائی میرا مال میرا ہے ہی نہیں, ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے, ایک ہے, آپ کو جب ضرورت ہو آپ لے لیں. عورت کو تو یہی کرنا چاہیے, لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کتنی کروڑ پتی ہو. عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے, چاہے جتنی کروڑ پتی ہو, اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر. لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا. بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. جب عورت بیمار ہوتی ہے نا, علاج بیمار ہوتی ہے, اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعاً اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے. شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں ہے. ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عورت کروڑ پتی ہے, علاج آغا خان میں چل رہا ہے, میاں بیچارہ خرچ کر کر کے اس کے بنیان بک رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ بنیان سے بھی گیا. یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیادتی ہوتی ہے. تو علاج کا جو خرچہ ہے, اگر پیسہ ہے, پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بیچاری کہاں سے کرے گی. اگر اس کے پاس پیسہ ہے, دیکھو اگر عورت کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشا چلا رہا ہو, کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے. علاج نان نفقے میں نہیں آتا, سمجھتے ہیں؟ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ غریب ہے. لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا. ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے. جیسے آپ اگر مر جائیں گے نا تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا. تبھی وراثت میں سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے؟ کفن دفن کا خرچہ. تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے؟ آپ پر. آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا. اماں بیمار ہیں تو اماں کا علاج سب سے پہلے اماں کے پیسوں سے ہوگا. بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے, آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے. وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تعاون ہوگا. تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے.